الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج تلاوت کی گئی آپ کے سامنے آیت نمبر 26 سے 30 تک سورہ قیامہ۔ ضروری باتیں اس پر ہو چکی ہیں، آج تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ یہ جو آیت آئی ہے آیت نمبر 27 وقیل من راق، یہاں پہ بات آ کے رک گئی تھی۔ انسان جب تمام تدبیر اور حیلہ اختیار کرتا ہے جو اس کے بس میں ہے، یعنی وسائل کے، جیسے دوا دارو، جب دیکھتا ہے کہ دوا بھی کام نہیں کر رہی ہے تو کوشش کرتا ہے کہ ربانی اور روحانی علاج کر کے اس کو بچا لیا جائے مرنے والے۔ لیکن موت کا کوئی بھی علاج دنیا میں نہ علاج ممکن ہے نہ ہو سکے گا، اور موت ایک ایسی بڑی حقیقت ہے کہ ملحد بھی ہو تو بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، موت تو آنی آنی ہے۔ سنیے ذرا علامہ عثمانی کیا لکھتے ہیں۔ ایسی مایوسی کے وقت طبیبوں اور ڈاکٹروں کی کچھ نہیں چلتی۔ جب لوگ ظاہری علاج و تدبیر سے عاجز آ جاتے ہیں تو جھاڑ پھونک اور تعویذ گھنٹوں کی سوجتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میاں کوئی ایسا شخص ہے جو جھاڑ پھونک کر کے اس کو مرنے سے بچا لے۔ جی، بعض سلف نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے من راق، یہ فرشتوں کا کلام ہے جو ملک الموت کے ساتھ روح قبض کرنے کے وقت آتے ہیں۔ وہ آپس میں پوچھتے ہیں، من راق سے مراد یہ ہے کہ کون اس مردے کی روح کو لے جائے گا، رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے؟ من راق کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ آپس میں باتیں کرتے، بھائی اس کی روح کو کون لے کے جائے گا، رحمت کا فرشتہ لے جائے گا یا عذاب کا فرشتہ لے جائے گا؟ جی، تو اس کا مطلب ہوا کہ افسوس کے معنی میں ہے۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ حاضرین یا مردہ کہتا ہے کہ اس پر کوئی افسو دم کر دے کہ یہ موت سے بچ جائے، لیکن بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ جی، مقاتل بن سلیمان نے کہا کہ موت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی روح کو لے کر کون چڑھے گا، کہاں؟ آسمان کی طرف، رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے؟ اللہ تعالی ہم کو رحمت کے فرشتوں کے سپرد کر دے، جی، رحمت والے اعمال کیجیے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھا کہ اب آیا وقت جدائی کا۔ کس سے فراق؟ اس پر اگر تقریر کریں تو 3 دن لگے گا، ہم کو آج آگے چلنا ہے۔ دنیا سے جدائی، یعنی مرنے والا سمجھ چکا کہ تمام عزیز، اقارب، محبوب، معلوف چیزوں سے اب اس کو جدا ہونا ہے۔ سنبھال کے نوٹ کی گڈیاں رکھا تھا، زیورات رکھے تھے، مال اور زمین کے کاغذات سنبھالے تھے، جی، لیکن سب سے اب فراق کیا ہو رہی ہے؟ جدائی۔ یا یہ مطلب ہے کہ روح بدن سے جدا ہونے والی ہے۔ جی، اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کے خزانے میں صرف اور صرف اللہ ہی رہے، تو وہ آپ سے کبھی بھی فراق، اللہ سے فراق ممکن ہی نہیں دوستو، اس لیے اس کے نام کو بسا لو۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور لپٹ گئی پنڈلی پر پنڈلی۔ کیا مطلب؟ موت کی سختی۔ اب سنیے، یعنی بعض اوقات سکرات موت کی سختی سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، نیز نیچے کے بدن سے روح کا تعلق منقطع ہونے کے بعد، جب یہاں سے روح کا تعلق ختم ہو جاتا
تو پنڈلیوں کا ہلانا اور ایک کو دوسری سے جدا رکھنا اس کے اختیار میں نہیں رہتا. آدمی پنڈلی درد کی وجہ سے کرتا ہے ویسے ہی سے دبا لیتے. یا ہمیں رات میں درد ہوتی پنڈلی میں تو بابا ایسے ایسے کرتے, لیکن اب اس کا بھی اختیار نہیں رہا. اس لیے ایک پنڈلی دوسرے پر بے اختیار جا گرتی ہے. بعض سلف نے کہا کہ عرب کے محاورات میں ساق کنایا ہے سخت مصیبت سے. انسان جب پریشانی میں ہوتا ہے تو پنڈلیوں کو رگڑتا ہے. تو آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ ملی ایک سختی دوسری سختی کے ساتھ, یعنی مصیبت پر مصیبت آ گئی. کیونکہ مرنے والے کو اس وقت دو سختیاں پیش آتی ہیں. پہلی سختی تو یہی دنیا سے جانا, دل لگایا تھا دنیا سے, اب وہاں سے جانا یہ بڑی سختی ہے بابا, جان اٹک جاتی ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ تعالیٰ معاف کر دیجیے ہم سب کو. مال و اسباب, اہل و عیال, جاہ و حشم, سب کو چھوڑنا, دشمنوں کی خوشی و تانا زنی. دشمن اب کہیں گے اچھا بڑے اکڑ اکڑ کے چل رہے تھے نا, اب آ گئے فرشتے کی پکڑ میں, اب پتہ لگ رہا ہوگا ادھر قبر میں لگے گا تھوڑی دیر بعد پٹائی. تو دشمن ہے تو یہ تانا دیں گے, اڑوسی پڑوسی یہ کہیں گے جی. اور دوستوں کے رنج و غم کا خیال آنا یہ مصیبت ہے جی. اور دوسری اس سے بڑی قبر اور آخرت کے احوال کی جس کی کیفیت بیان میں بھی نہیں آ سکتی. یعنی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ رہی ہوگی اور آدمی میں اس کو ہلانے کی طاقت نہیں ہوگی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑی اچھی تفسیر کی. ساق سے مراد ہے امر دنیا اور آخرت, یعنی امر دنیا اور امر آخرت کے ساتھ لپٹا ہوگا. دنیا چھوٹ رہی اور آخرت کا دروازہ, دنیا کا آخری اور آخرت کا اول ترین دن ہوگا اور مرنے والے پر دوہری شدت ہوگی, دنیا کو چھوڑنے کی اور آخرت کے سامنے آنے کی. یہ مراد ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. اب آ گئی بات کام کی. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اللہ اس کا یقین عطا کر دیجیے, کہیے آمین. تیرے رب کی طرف ہے اس دن کھینچ کر چلا جانا. کہاں؟ جیسے چمبک کھینچ لیتا ہے نا, تو اسی طرح بالآخر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اپنے رب کا طرف. اسی کو ٹھکانہ بنائیے. قرآن پڑھتا ہے نا حافظ صاحب سب, تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں جی. جی کیا؟ اِلَىٰ رَبِّكَ سَبِيلًا, راستہ تو اللہ کی طرف ڈھونڈ لے جی. آغاز سفر یعنی سفر آخرت کی ابتدا یہاں سے ہے. کہاں سے؟ موت سے. گویا اب بندہ اپنے رب کی طرف کھینچنا شروع ہوا, مگر افسوس اپنی غفلت و حماقت سے کوئی سامان سفر کا پہلے سے درست نہ کیا, نہ اتنے بڑے سفر کے لیے کوئی توشہ ساتھ لیا. اس لیے دوستو عقل مند انسان ہوا ہے جو وہی 2 دن پہلے میں نے 3 دن بات کہی تھی کہ اپنے ہاتھوں اپنا توشہ تیار ہے. اچھا جملہ بولو, تیار رکھو. کر لیجئے نہیں, سب سوچتے کر لیجئے, اور دنیا تو ابھی کر لیجئے نہیں. اور مولانا یوسف صاحب لدھیانوی لندن میں ہمارے حضرت مولانا سعید صاحب پالنپور جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث سے, ابھی بامبے میں انتقال ہو گیا نا کرونا میں جی. کیا فرمایا مولانا, ہم نے تو اپنی گٹھڑی باندھ لی ہے, اللہ ہم کو بھی باندھنے کی اپنے ہاتھ توفیق. بس اجل آئے گی اور اب کچھ نہیں رہا. آئے وہاں سے واپس اور شہید کر دیے گئے کراچی میں اور چلے گئے جی, چلے گئے. تو اللہ ہم سب کو توفیق فرمائے کہ دیکھیے دنیا میں اللہ والے بھی رہتے, آپ بھی رہتے ہیں, دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں. وقت سب کو ملا ہے. کچھ لوگ وقت کو قیمتی بنا دیتے ہیں, کچھ لوگ وقت کو قیمتی بنا لیتے ہیں, اور کچھ لوگ وقت کو جی
اپنے خلاف مصیبت بنا لیتے. بس بھائی